ویلکم بیک ناظرین. محمد حسن حسرت صاحب سے بلتستان کے تاریخ کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی. اب ہم بلتستان کی جو تہذیب و ثقافت کے ادب، آداب، رسوم، ان کے بارے میں بات کریں گے. حسرت صاحب، آپ نے آگے تاریخ میں کئی دفعہ ایران کا نام لیا. وہاں سے سید علی ہمدانی بھی تشریف لائے، مورخین تشریف لائے. تو بلتستان پہ ایران کے کیا اثرات پڑے ہیں جی ادب کے؟ جی، میں نے پہلے گزارش کی کہ اس علاقے میں اسلام کی تبلیغ ایران کے جو مبلغین تشریف لائے ان کے ہاتھوں یہ علاقہ اسلام کے نور سے روشن ہوا. تو یقیناً پھر ایرانی تہذیب، ایرانی ادب، ایرانی ثقافت، اس کے اثرات بھی اس علاقے پر نمایاں ہوئے. نہ صرف اس علاقے پر، میں تو کہہ سکتا ہوں پورے برصغیر پر، سنٹرل ایشیا پر، افغانستان پر، پورے اس خطے پر ایرانی تہذیب و تمدن، ایرانی ادب و ثقافت کے بہت سارے نمایاں اثرات موجود ہیں. تو خیر اس علاقے میں تو بہت زیادہ ہیں. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایرانی ثقافت میں سب سے پہلی بات جو ہم کر سکتے ہیں ایرانی موسیقی ہے. ایرانی موسیقی نے بھی اس علاقے میں جو ترقی کی ہے، اگرچہ وہ مغلوں کے ذریعے یہاں وہ موسیقی پہنچی ہے، لیکن ہے وہ اس کے اصل ایرانی اصل ہے. مثلا حسینی ہے، عشاق ہے، نوبت ہے، نوروز ہے، اس طرح کے ذکر کے حرب ہے. یہ ساری حرب جو ہے، جو راگ ہے، پکے راگ، یہ سب ایرانی راگ ہیں. ایران سے یہ چیزیں یہاں منتقل ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پھر یہاں جو آداب و رسوم ہیں، بالخصوص مجالس کے آداب ہیں، یا مثلا مرثیہ گوئی ہے، نوحہ پڑھنے کا انداز ہے، منقبت کے آداب ہے پڑھنے کے، وہ بھی یقیناً ایرانی اثرات سے بچے ہوئے نہیں ہیں. یہ چیزیں بھی ایرانی اثرات ان پر غالب ہیں. یہاں جو آزاداری کی تاریخ ہے وہ بھی بہت پرانی ہے. تو یہاں کے جو آداب و رسوم ہیں ان میں ایرانی اور پھر کشمیری اور مغل تہذیب و تمدن کے ایک حسین امتزاج یہاں موجود ہے. اگرچہ اس کے بنیادی جو تہذیب و تمدن ہے وہ تبتی تہذیب و تمدن ہے، لیکن اس میں بعد میں جب ایران سے تہذیبی اور ثقافتی قدریں یہاں آنے لگیں تو ان سے پھر ایک حسین امتزاج پیدا ہو گیا، اس کے اندر رنگا رنگی آ گئی. تو آج ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں ایران میں اگرچہ وہ ثقافتی قدریں ختم ہو چکی ہوں گی، وہ آداب و رسوم ابھی نہیں ہوں گی یقیناً ایران میں، لیکن یہاں موجود ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹا ایران صغیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس علاقے کو. مثلا یہاں کی جو قدیم خانقاہیں ہیں یا مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، ان میں لگے ہوئے وہ جو لیٹسس ہیں، ان کے جو پنجرے ہیں، ان پر جو لکڑی پر کندہ کر کے جو نقوش ہیں، ان میں کافی ساسانی دور کے نقوش ہیں، اس میں صفوی دور کے نقوش بھی موجود ہیں، اور بہت خوبصورت چیزیں ان میں موجود ہیں. یہ بھی ایرانی کلچر کا حصہ ہے. اس کے علاوہ یہاں جو شاعری ہوئی تھی، یقیناً یہاں اس سے پہلے تو سوائے لوک گیتوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا. اسلام کے آنے کے بعد اور پھر ایرانی ادب کے اثرات کے نتیجے میں یہاں منقبت، یہاں حمد، نعت، مرثیے، نوحے، بحر طویل، یہ جب لکھنے لگے یہاں کے شعراء تو یہ تمام اصطلاحات بھی فارسی ہی کے ذریعے یہاں اصطلاحات آئی ہیں بلتی زبان میں. تو مثلا ہماری زبان میں منقبت کو قصیدہ ہی کہتے ہیں، قصیدہ بھی فارسی کا لفظ ہے، بحر طویل بھی فارسی کا لفظ ہے، اسی طرح مرثیہ بھی فارسی کا لفظ ہے. کم از کم بلتی زبان میں یہ سب فارسی کے ذریعے یہ سارے الفاظ آ گئے ہیں. جب ادب کی بات ہو رہی ہے جی، تو آپ ذرا اپنی تصانیف ماشاءاللہ بے شمار ہیں، آپ کی ادبی خدمات بھی کافی ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی ہاں، یہ آپ کے سامنے ہیں میری کتابیں. یہ ہم نے مختلف بلتستان کے حوالے سے
یہاں کی تاریخ، یہاں کی زبان، یہاں کا ادب، یہاں کی ثقافت، تہذیب، تمدن، یہاں کے لوک ورثہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے یہ کتابیں لکھی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری کتاب ہے بلتستان تہذیب و ثقافت. یہ تہذیب و ثقافت کی جتنی قدریں ہیں، جتنے رسوم و رواج ہے، جتنی باتیں ہیں، وہ سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے. اور اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے چینی زبان میں. تو یہ کافی ضخیم بھی ہے. حصہ اول میں جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، نسلی گروہ ہے، زبان ہے، معاشرت ہے اور رسوم و رواج ہے. اور اس کے علاوہ پھر حصہ دوم میں تقریبات ہے اور دیگر سماجی روایات ہیں. حصہ سوم میں عرس، میلے اور تہواریں ہیں. حصہ چہارم میں موسیقی، کھیل و تفریح ہے. حصہ پنجم میں لوک علاج و معالجے کے حوالے سے. حصہ ششم میں بلتی زبان کے چند تخیلاتی الفاظ ہیں. اور حصہ ہفتم میں تاریخ کے سنگ میل کے عنوان سے کچھ چیزیں دی گئی ہیں. تو جی ہاں، تو اس میں کافی تفصیل سے ہم نے کی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہم نے مرتب کیا ہے. یہ اس میں پاکستان ثقافتی انسائکلوپیڈیا شمالی علاقہ جات. اس میں 4 حصے ہیں. ایک حصہ گلگت کا ہے، ایک حصہ خنجہ نگر جس کا نام پرشال ہے، ایک حصہ چترال کا ہے اور ایک حصہ بلتستان کا ہے. تو ان سب چیزوں کو یکجا کر کے ہم نے یہ کام کیا ہے. اور یہ لوک ورثہ اسلام آباد میں ایک کتاب چھاپی ہے. اس کے علاوہ یہ ایک استودکی سرہ ہے بلتی زبان میں گنجینہ حمد کے نام سے مختلف لوگوں کے. یہ خزینہ معلومات ہے. اس کے علاوہ گلگت، بلتستان اور ادور خواب، جس طرح ابھی ہم نے تاریخ کا ذکر کیا، پورے تاریخ کو ہم نے ایک ناول کے اسلوب میں یہ کیا ہے. اور جو ادورہ خواب ابھی ہم نے آخر میں بتایا، اس ادور خواب کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے. ایک یہ دبیر بلتستان ہے، بزم ذاکر، راجہ محمد اللہ خان ذاکر مرثگو شاعر گزرے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے کلام اور ان کے کلام پر نقد و تبصرہ موجود ہے. جی ہاں. تو اسی طرح سے مثلا سفر نامہ ایران ہے. یہ ایک دفعہ میں زیارت کے لیے ایران گیا تھا. تو اس میں صرف سفری رویدات نہیں ہیں، بلکہ ایک مقدمہ میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ بلتستان اور ایران کے جو ثقافتی اور تاریخی تعلقات ہیں وہ اس میں ایک ہم نے کافی اس پہ محنت کی تھی. تو وہ بھی موجود ہیں. ان کے علاوہ یہ بلتستان اور فن تاریخ گوئی، یہ بلتستان نہ صرف بلتستان میں بلکہ ایران میں بھی اور بر صغیر میں بھی یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ کوئی بھی اہم واقعہ ہو جائے یا کسی اہم شخصیت کا انتقال ہو جائے تو اس پہ تاریخ منظوم کی جاتی تھی. اور اس کی وہ جو تاریخ ہے سال، وہ اس میں اس شعر کے اندر چھپا کے اس میں رکھتے تھے. تو وہ سلسلہ یہاں بھی کافی حد تک موجود تھا. تو اس میں نے یہ سارا جمع کیا ہے. مختلف جو شعراء ہیں یہاں، بالخصوص 2 شعراء کا میں تذکرہ کروں گا. ایک ہے راجہ مراد خان مراد اماچہ شگر، بہت ہی خوبصورت قطعات ہیں. اور دوسرے ہیں گمبس کردو کے سید فضل شاہ موسوی. ان دونوں کے کلام نہایت ہی شستہ، رواں اور وہ شاعری کے عروج پہ پورا اترنے والے کلام ہیں. تو یہ 1-2 اگر آپ کہیں تو میں یہ آپ کے پاس پیش کروں گا. مثلا یہاں ہے جی، راجہ مراد خان مراد اماچہ نے والی اسکردو راجہ حسن خان مقپن کی تاریخ وفات سنت تخرجہ کے ساتھ لکھی ہے. یہ سنت تخرجہ اور سنت تعمیہ، اس میں بہت ساری سنتیں موجود ہیں شاعری کے اندر. تو یہ چیزیں بھی اس میں انہوں نے خیال رکھا ہے. مثلا صد افسوس از سیوائے این جہاں ز شرح جفایش نوی سمچنا زب مہرش گر نمایم رقم نہ گردد ادا یک زست داستان. یہ کہتے آخر میں یہ کہتے ہیں چو جستیم تاریخ بسال وفات بگفت ہر کس متفق یک زبان دریغا دل شاد و عیش شد نہان زفوت حسن خان جنت مکان. تو ان کی تاریخ وفات ہے 1322 ہجری،
22 ہجری. یہ حسن خان جنت مکان کے اندر یہ پوشیدہ رکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں مادہ تاریخ. یہ لفظوں کے اندر یہ ابجد کے روح سے ابجد کے حساب سے آپ جمع کریں گے تو یہ تاریخ نکل شاعری بھی اور اس کے جی اندر تو اسی طرح سے راجہ مراد خان مراد کے بہت سارے کلام موجود ہیں. اور ان کے علاوہ باب فضل شاہ ہے جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، تو ان کے کلام بھی بہت ہی خوبصورت ہے. مثلا راجہ مراد خان مراد اماچا کی تاریخ وفات با فضل شاہ نے لکھی ہے، سید فضل شاہ موسوی نے. انہوں نے یہ لکھا ہے: نیست در دار فنا از خانہ و منزل مراد، گر نسازی آخرت معمور اے غافل مراد، پیر و برنا نیک و بد شاہ و گدا از این جہاں، چیست غیر از نام نیک و در جہاں اے دل مراد، رفت از دنیا دوں کاچو مراد اما نمود، این جہاں را نامراد و آن جہاں محفل مراد، در مراسی محتشم در نقش مانی بود بس، در رقم یاقوتی و در منقبت بازل مراد، زد رقم سال وفاتش را قلم بے دل شدہ، کرد بہر خویشتن باغ جنا حاصل مراد. اس نظم کے لفظ باغ جنان اور مراد کے الفاظ کا مجموعہ 1352 بنتا ہے، جس میں سے قلم کا دل لام کو نفی کرنے سے اصل تاریخ وفات 1322 ہجری قمری نکل آتی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے: زد رقم سال وفاتش را قلم بے دل شدہ. قلم کے لام کو یعنی دل کو نکالو کہتے ہیں. قلم کا دل لام ہے، لام ہے، قاف لام میم، تو بیچ میں لام ہے، تو اس کو نکالنا ہے. تو اس طرح سے سید فضل شاہ نے اس کلام میں ایک طرف صنعت تخرجہ کی بھرپور فنکاری کی ہے، دوسری طرف تشبیہات و تلمیحات کے دریا کو بھی کوزے میں بند کر دیا ہے. جیسا کہ مراد خان کو فن خطاطی میں مشہور ایرانی خطاط یاقوتی اور اس کے فن نقاشی کو مشہور ایرانی نقاش مانی سے، جبکہ دوسری طرف مراسی میں محتشم اور منقبت میں بازل سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ خوبصورت جو کلام ہے، ان کو اس میں 200 سے زیادہ ابیات موجود ہیں. تو یہ میں نے پورے بلتستان کے قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ جا کے، یہاں تک کہ کوئی قبرستان ایسا نہیں ہوگا جہاں میں نہ گیا ہوں، قبریں کھود کھود کے ان کے لوح پر جو کچھ وہ ساری میں نے جمع کر کے یہاں لکھا ہے. اچھا جی، یہ تو ایک ٹورسٹ گائیڈ بک ہے، انگریزی میں ہے یہ، بلتستان ٹورسٹ گائیڈ بک. یہ ہمارے جو فورنرس آتے ہیں باہر کے لوگ وہ ہے. یہ بلتستان کے بلتی زبان کے جو ملک الشعراء ہے، سب سے اہم ترین شاعر گزرے ہیں، شگر کے باب عباس علیہ رحمہ. ان کی زندگی اور ان کے فن پر میں نے یہ کتاب لکھی ہے جی، سید شاہ عباس، سید عباس علی شاہ، شخصیت اور فن. اس کے علاوہ یہ پولو پر میری ایک کتاب آئی ہے، یہ بلتستان تہذیب و ثقافت، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، یہ اس کی پرانی جلد ہے. شملے سے بلتستان تک، پہلے میں نے ذکر کیا یہاں سے لوگ شملے جاتے تھے اور وہاں وہ سیٹل ہوتے تھے. تو میرے والد محترم بھی شملے گئے تھے، وہاں سے 47 میں وہ واپس آئے اور تحریک پاکستان کے وہ کارکن تھے اور قائد اعظم نیشنل گارڈ کی تنظیم میں بھی وہ شامل تھے. تو یہ ان کی زندگی کے حالات ہیں. بلتستان کے لوگ شملے کیسے جاتے تھے، کیوں جاتے تھے، وہاں ان کی سیٹلمنٹ کیسی تھی، وہاں ان کے بود و باش، اور پھر تحریک پاکستان چلی تو انہوں نے کیسے کام کیا وہاں، قائد اعظم کے دست و بازو بن کے تحریک پاکستان کو کیسے تقویت دی، پھر آزادی کے بعد یہ سب مہاجر بن کے پاکستان آئے اور پھر کیسے منتشر ہو گئے. یہ ساری کہانی اس کے اندر موجود ہے. جی ہاں، ان کی زبانی ہے. اس کے علاوہ یہ جوہر بلتستان ہے. ایک اور شاعر ہے بحر طویل نگار. یہ بحر طویل کی صنف شاید دنیا کی دیگر زبانوں میں ہو یا نہ ہو، فارسی میں تو یقیناً ہوگی، اور اردو میں بھی خال خال ہے اردو میں بھی، لیکن بلتی میں اس کی بہت زیادہ ہے. تو اس صنف شاعری کے بانی ہیں جوہر علی جوہر، اور انہوں نے بہت خوبصورت شاعری کی ہے. وہ تمام غزوات جو حضور کے زمانے میں
لڑی گئی اور اس کے بعد جو جنگیں لڑی، اس میں رزمیہ شاعری بھی ہے اور اس میں بزمیہ شاعری بھی ہے، دونوں ہیں بہت خوبصورت، یعنی تشبیہات و استعارات اور جنگی منظر نامے انہوں نے اتنی روانی اور اتنی شستگی سے پیش کی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو سنتے ہی رہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور مرثیہ نگار شاعر ہمارے گزرے ہیں، اولین مرثیہ نگار ہیں، جو راجہ احمد شاہ کے فرزند ارجمند تھے، اور یہاں سے ڈوگروں نے اسیر کر کے ان کو جموں کشمیر کے زندان میں مقید کیا تھا۔ راجہ حسین علی خان محب کی شاعری آج 200 سال گزرنے کے بعد بھی تر و تازہ ہے۔ اس وقت بھی تمام محفلوں میں، مجلسوں میں راجہ حسین علی خان محب، جن کو میں نے انیس بلتستان کا نام دیا ہے، اور ابھی دبیر بلتستان کا میں نے ذکر کیا، راجہ محمد علی خان ذاکر، ان دونوں کے کلام اس وقت بھی تمام محافل و مجالس میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، نوحے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کا کلام اس وقت بھی زندہ ہے۔ تو ان کے علاوہ یہ چند چھوٹی کتابیں ہیں، یہ درسی کتابیں ہیں۔ ایک تو یہ تاریخ ادبیات بلتستان ہے، یہ میری اولین کتاب ہے۔ اچھا جی، یہ سب درسی ہے، انگریزی میں ہم نے لکھی ہے۔ کچھ کتابیں جو یہاں جو ہمارے نوجوان سکولوں میں پڑھتے ہیں، ایک تو یہ بلتی قاعدہ اور بلتی شعبہ ون، یہ ہمارا ایک فورم ہے بلتستان دائرہ مصنفین، اس پلیٹ فارم سے ہم نے کیا ہے۔ لیکن انگریزی میں جو سوشل سٹڈیز ہے، اس میں یہ میں نے خود کیا ہے، اور سکولوں میں رائج ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اپروڈ ہے، منظور شدہ ہے، اور وہ سکولوں میں بھی رائج ہے۔ بہت اچھا۔ ٹوٹل کتنی تصانیف ہیں؟ یہ تقریباً 2 درجن کتابیں ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، محمد حسن نصرت صاحب کی کافی تصانیف اور مختلف موضوعات پہ، اہم موضوعات پہ انہوں نے ماشاءاللہ لکھی ہیں۔ جزاک اللہ۔ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔